السلام علیکم بچوں، آج ہم 5ویں جماعت سے اردو کی درسی کتاب سے پہلے یونٹ سے تیسرا سبق پڑھیں گے، کیونکہ بچوں پچھلے ویڈیوز میں ہم پہلا سبق اور دوسرا سبق مکمل پڑھ چکے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 19 پر دیکھیں، تیسرا سبق تتلی اور گلاب۔ مندرجہ ذیل تصویر دیکھیے بچوں، یہاں پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس کو دیکھیں۔ تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ تصویر دیکھنے کے بعد آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے، کیونکہ بچوں آپ کو چند سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ میں جب جواب دوں گا ان سوالوں کے، تو آپ یہ غور کریں کہ آپ کا جواب اور میرا جواب ملتا جلتا ہے یا نہیں۔ تو پہلا سوال دیکھیں، اس تصویر میں کیا ہے؟ تو بچوں اس تصویر میں ایک باغیچہ ہے، باغ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تصویر میں تتلیاں کیا کر رہی ہے؟ یہ رہا دوسرا سوال۔ تو بچوں تصویر میں تتلیاں پھولوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا رس چوس رہی ہے۔ باغ میں کون کون سے حشرات منڈلا رہے ہیں؟ بچوں باغ میں کون کون سے حشرات ہیں؟ یہاں پر ٹڈے ہیں، طوطا ہے اور کوئل بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور تتلی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، پیڑ پودوں پر کون کون سے پرندے اڑ رہے ہیں؟ تو بچوں یہاں پر پیڑ بھی ہے، پودے بھی ہے، تو یہاں پر کون کون سے پرندے اڑ رہے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے طوطا ہے، کوئل بیٹھی ہوئی ہے، تتلیاں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، باغ میں موجود پھولوں کے نام بتائیے۔ بچوں یہاں پر پھولوں کے نام ہمیں بتلانی ہے کہ یہاں پر کون کون سے پھول ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر گلاب کے پھول نظر آ رہے ہیں، اور دوسرے بھی پھول موجود ہیں، لیکن ان کی تصاویر اتنی صاف نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ پھول ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، ایسا کیجئے، سبق کی تصویریں دیکھیے اور ان کے بارے میں اظہار خیال کیجئے۔ سبق پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہوں۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی اپنے دوست اور اساتذہ سے معلوم کیجئے یا فرہنگ میں دیکھیے۔ بچوں آپ کو تو پہلی بات یہ کرنا ہے کہ تصویر دیکھنا ہے اور ان کے بارے میں اظہار خیال کرنا ہے، لیکن بچوں آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ تو آپ تصویر دیکھیں، آپ کے ذہن میں کون کون سے خیالات آ رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، وہ اپنے پاس رکھیں۔ جب ہم سبق پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے خیالات اور سبق میں جو بتلایا گیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا نہیں وہ دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ سبق پڑھیں، اور جو آپ الفاظ نہیں جانتے، یعنی جو بھی آپ کو مشکل الفاظ لگ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، اس کے نیچے لکیر کھینچیں، اور اس کے معنی آپ اپنے اساتذہ کرام سے معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ فون پہ ان سے رابطہ کر پا رہے ہیں، یا پھر آپ کتاب کے اخیر میں جو فرہنگ ہوتی ہے اس میں معنی دیے جاتے ہیں، آپ وہاں پر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بچوں چلیے ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 20 پر دیکھیں، ایک تھی تتلی اور ایک تھا گلاب کا پھول، دونوں باغ کے ایک کونے میں الگ تھلگ رہتے تھے۔ تتلی گلاب کے پھول کو اپنا سہانا ناچ دکھاتی اور گلاب اسے دیکھ دیکھ کر جھومتا اور مارے خوشی کے اپنی ساری پتیاں کھول دیتا کہ تتلی جتنا رس چاہے چوس لے۔ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی اور وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہے تھے۔ تو بچوں ایک باغ میں ایک تتلی اور پھول دونوں رہا کرتے، یعنی دونوں الگ الگ سے مراد دونوں باغ کے کونے میں رہا کرتے۔ تتلی گلاب کے پھول کو اپنا سہانا ناچ دکھاتی، تتلی اپنا سہانا ناچ اسے دکھاتی اور گلاب اسے دیکھ کر جھومتا، اور جھومتے ہوئے اپنی ساری پتیاں کھول دیتا تاکہ تتلی جتنا چاہے اتنا رس چوس سکے، اور وہ اس طرح ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کے بعد دیکھیں، باغ کے جس حصے میں یہ دونوں رہتے تھے وہ ایسا بے رونق تھا
کہ تتلیاں اور بھورے ادھر کبھی رخ نہ کرتے تھے۔ وہاں گلاب کا صرف ایک ہی پیڑ تھا، اس میں کلیاں تو کئی تھی مگر پھول یہی ایک کھلا تھا۔ تتلی گلاب کے اس پھول کو دنیا کا سب سے حسین پھول سمجھتی تھی اور گلاب تتلی کو دنیا کی سب سے حسین تتلی۔ دونوں کی زندگی بڑے امن اور چین سے گزر رہی تھی۔ تو بچوں، یہ جو باغ کے جس حصے میں رہا کرتے وہ بے رونق تھا اور تتلیاں اور بھورے وہاں پر ان کا گزر کبھی نہیں ہوتا، اور ایسا ہوا کہ پھول یہی سمجھتا کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین تتلی ہے اور تتلی یہ سمجھتی کہ دنیا کا یہ سب سے بہترین پھول ہے۔ تو اس طرح وہ امن اور چین کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بعد دیکھیں، ایک دن اتفاق سے تتلیوں کا ایک جھرمٹ ادھر آ نکلا۔ وہ سب کی سب حسین تھی، ان کے پر رنگ برنگے اور نازک تھے اور ان پر نہایت خوشنما چٹیاں پڑی ہوئی تھی۔ باغ کی تتلی خوبصورتی میں ان کے گرد کو بھی نہیں پہنچتی تھی۔ اس کے پر نازک تو تھے مگر ان کا رنگ نہ سرخ تھا، نہ نیلا اور نہ آرغوانی، وہ سفید تھا اور بس۔ تتلی اور گلاب دونوں بڑی حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ تو بچوں، ایک دن ایسا ہوا کہ تتلیوں کا ایک جھرمٹ یعنی تتلیوں کی ٹولی اس باغ کے اس حصے میں آ پہنچی جہاں پر یہ تتلی اور گلاب رہا کرتے، اور جو تتلیوں کا جھرمٹ تھا وہ اتنی پیاری تتلیاں تھیں، ان کے پر رنگ برنگے تھے، نازک تھے اور خوبصورتی میں بہت ہی پیارے نظر آ رہے تھے۔ اور جو باغ کی تتلی وہاں پر تھی، ان کی خوبصورتی یعنی جو تتلیاں آئی ہوئی ہیں اور باغ کی جو تتلی ہے، اگر دونوں کو کمپائر کر دیکھیں، تقابل کر کے دیکھیں تو دونوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ یہ تتلیاں رنگ برنگے تھی، ان کے اوپر کلر تھا یعنی پر کلر کے تھے، اور رنگ سرخ، نیلا اور آرغونی تھا اور سفید بھی تھا۔ تو اس خوبصورتی جو تتلیاں آئی تھی ان کی خوبصورتی کے مقابلے میں جو باغ کی تتلی تھی اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو بچوں، یہ جو گلاب ہے اور پھول ہے وہ تتلیاں جو آئی ہوئی تھی باغ میں تو حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگے یعنی تعجب کے ساتھ۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ جھرمٹ باغ کے اس کونے میں صرف پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تتلیوں کو شاید باغ کا یہ ویرانہ پسند نہ آیا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارے حسن کو پرکھنے والا تو کوئی ہے نہیں، یہاں کیا ٹھہرنا۔ باغ کے اس حصے کا رخ کیا جہاں چہل پہل اور گہمی تھی، رنگ رنگ اور قسم قسم کے پھول کھلے تھے۔ سنگ مرمر کا حوض تھا، وہ چاہتی تھی کہ اس شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھیں اور حوض کی رنگین خوبصورت مچھلیاں سے باتیں کریں۔ بچوں، جو تتلیاں اس باغ میں آئی تھی وہ صرف پل بھر کے لیے یعنی کچھ وقفے کے لیے وہاں رکی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے یہاں پر حسن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر سے مراد اس جگہ پر کیا ٹہرنا جہاں پر چہل پہل ہی نہ ہو۔ تو بچوں، یہ سوچ کر وہاں سے تتلیاں روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 21 پر دیکھیں، ان تتلیوں کے ادھر آ جانے سے اس تتلی اور گلاب کی زندگی جیسے ایک بدل سی گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح خوش نہ رہے۔ تتلی کو آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ دنیا میں اس سے کہیں بڑھ کر حسین تتلیاں موجود ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ادھر گلاب اپنے دوست کو غمگین دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھنے لگا۔ تو بچوں، جو تتلیاں باغ میں آ گئی تھی ان کو دیکھنے کے بعد باغ میں جو موجود تتلی گلاب تھے ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے کے جیسے خوش نہ رہے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یعنی تتلی یہ سمجھ گئی کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ کہیں حسین تتلیاں ہیں یعنی خوبصورت تتلیاں ہیں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھول یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں کڑھنے لگا یعنی افسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد دیکھیں، آج تتلی نے پہلے کی طرح گلاب کے ارد گرد ناچی نہ اس کی پتیوں پر بیٹھ کر رس پیا۔ دن بھر دونوں چپ رہے۔ آخر دن تمام ہوا اور چاروں طرف شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ تتلی رات کو ہمیشہ گلاب کی گود میں سویا کرتی تھی مگر آج وہ شاخ کے ان پتوں میں ہے
जिन में कांटे ही कांटे थे, मुंह छुपाकर पड़ी रही। मालूम होता था जैसे वो अपनी बदसूरती की वजह से गुलाब से दूर रहना चाहती है। बच्चों, ऐसा हुआ कि जो तितली और गुलाब जिस बाग़ में रहते, वो जो रंग बरंगी तितलियां बाग़ में आई हुई थी, उसकी वजह से जो बाग़ की तितली थी उनका दिल उदास हो गया। उसका दिल उदास होने की वजह से वो ना तितली गुलाब के फूल के इर्द गिर्द घूमी, ना उसका रस चूसा यानी गुलाब के फूल का रस चूसा, बल्कि वो खामोशी इख्तियार करते हुए खामोश बैठी रही। और रात जैसे ही होती तो उसके फूलों के गोद में सोया करती, फूल के गुलाब के। लेकिन वो सो नहीं पाई। उसकी वजह ये थी कि वो समझ गई कि मुझसे भी ज़्यादा हसीन तितलियां हैं। उसके बाद देखें, रात हुई, परिंदों के चहचहे थम गए, हर तरफ खामोशी छा गई। जुगनू रोशनियां ले लेकर बाग में चौकीदारी के लिए निकल आए। सब चरिंद परिंद सोने की तैयारियां करने लगे, मगर गुलाब को नींद कहाँ। वो अपने दोस्त के गम का राज समझ गया था और दिल ही दिल में ऐसी तदाबीरें सोच रहा था जिससे तितली हसीन बन जाए। बच्चों, रात हो गई। तमाम परिंद चरिंद जो भी है अपने घरों का रुख करके निकल गए और जुगनू रोशनी अपनी बत्ती लेकर घर के बाहर भी आ गया और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दरिंद चरिंद परिंद सब तो सोने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन गुलाब के फूल को नींद नहीं आ रही थी। उसकी वजह क्या थी कि उसका दोस्त गम में है, गम में मुब्तला है। उसका दोस्त कौन थे बच्चों? तितली। तो वो सोच रहा था कि तितली को कैसे हसीन बनाया जाए। उसके बाद देखें, आधी रात गुजर गई मगर फूल अब भी सोच रहा था। एकाएक एक तरकीब इसके जहन में आई। उसने झुककर तितली की तरफ देखा। वो उससे थोड़े फासले पर शाख के हरे पत्तों में बेखबर सो रही थी। तो बच्चों, जो फूल है, आधी रात हो चुकी है लेकिन गुलाब का फूल अभी सोया नहीं, बल्कि अपने दोस्त के गम में बराबर का शरीक रहा। और शरीक रहने के साथ साथ वो ये सोच रहा था कि अपने दोस्त की तकालीफ को किस तरह दूर करे। और तितली बेखबर उसके थोड़े से फासले पर एक हरे पत्ते पर सो रही थी। उसके बाद देखें, फूल ने अपना सारा जोर लगाकर अपनी पत्तियों को सकेड़ना और उनकी नाजुक रगों से सुर्ख रस खींचना शुरू किया। इस अमल से गुलाब को बहुत तकलीफ़ हुई, मगर वो फिर भी खुश था क्योंकि सब तकलीफ़ वो अपने दोस्त को खुश करने के लिए उठा रहा है। बच्चों, अपने आप ऐसा सुकेड़ना शुरू कर दिया गुलाब का फूल कि उसको बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन वो फिर भी खुश था। उसकी वजह क्या थी बच्चों? अपने दोस्त को राहत पहुंचाना, अपने दोस्त की तकालीफ़ को दूर करना, वो उसका मकसद था और उसकी वजह से वो तमाम दर्द तकालीफ़ उठा रहा था। उसके बाद देखें, थोड़ी देर में गुलाब की कटोरी से सुर्ख सुर्ख कतरे इस जगह टपकने लगे जहां तितली अपनी बदसूरती का गमगीन ख्वाब देख रही थी। रात भर गुलाब के ये सुर्ख सुर्ख कतरे तितली के सफ़ेद मलचे पुरों पर गिरते और इनमें जज्ब होते रहे। सुबह को सूरज की पहली किरण पड़ते ही तितली की आंख खुल गई। उसकी नज़र जैसे ही अपने परों पर पड़ी, उसके मुंह से खुशी की चीख निकल आ गई। अब इसके पर इन तितलियों के परों से भी ज़्यादा खुशनुमा थे, जो एक दिन पहले इधर से गुजरी थी। सफ़ेद सफ़ेद परों पर सुर्ख चत्तियाँ यूँ चमक रही थी गोया तितली के परों पर नन्हे नन्हे लाल टिके हों। एक बात इसके परों में ऐसी थी जो दुनिया के किसी तितली के परों में नहीं थी, वो ये कि इसके परों से गुलाब की भीनी भीनी खुशबू निकलती थी, जैसे गुलाब का अतर लगा रखा हो। तो बच्चों, गुलाब ने अपने आप को अपने दोस्त की खातिर कुर्बान कर दिया और सुकेड़ कर अपना जो रस होता है, जो गुलाब की भीनी भीनी खुशबू महसूस होती है और जो रंग होता है, वो तमाम अपना कुर्बान करके तितली के ऊपर डाल दिया। और जैसे ही सुबह तितली की आँख खुली, वो देखकर ये हैरान हो गई और खुश भी हो गई, क्योंकि वो दुनिया की ऐसी हसीन तरीन तितली बन गई कि उसके जैसी कोई और तितली ही नहीं थी। क्योंकि बच्चों, गुलाब की जो भीनी भीनी खुशबू होती है वो तितली के परों में समा गई, उस वजह से तितली बहुत खुश थी। तो बच्चों, इस सबक से हमें यही सबक मिलता है कि हम भी अपने दोस्तों के लिए, अगर कोई मुसीबत गम में मुब्तला है
تو हम उनके गम में बराबर के शरीक रहें। बराबर के शरीक होने के साथ साथ उनका गम कैसे दूर कर सकते हैं वो सोचें। आप स्कूल में जैसे ही आपके दोस्त बाजू में बैठते हैं, आपके लेफ़्ट साइड राइट साइड में, उनको तकलीफ़ ना दें, बल्कि वो कोई गम में मुब्तला हैं तो उनके गम को दूर करें। जैसा कि कभी वो पेंसिल घर पर भूल के आ जाते हैं, पेन घर पर भूल के आ जाते हैं, तो आपका काम है कि उनको पेन दें, पेंसिल दें। और कोई खाने के अच्छे चीज़ें भी आप लेकर आते हो तो अपने साथियों में भी तक़सीम करें। यानी इस सबक से हमें यही दर्स मिलता है, इससे हमें यही समझ आता है कि हम एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे के गम में बराबर के शरीक रहें। इससे हमें यही दर्स मिलता है। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम मुकम्मल सबक के जो भी मशक़ें हैं उसको अंजाम देंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दें, आप एक मरतबा इस सबक को पढ़ लें और जो सफ़ा नंबर 19 पर तस्वीर दी गई है उसे उतार कर रखें। इंशाअल्लाह फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।